الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ نیک لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر، پھر وہ یأمرون بالمعروف، وہ دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اور ہر نیکی میں مسابقت کرتے ہیں، یہی نیک لوگ ہیں. وما تفعلوا من خیر وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور کوئی شخص جو بھی تھوڑی سی نیکی کرے اس کی قدر کی جائے گی. تو فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، کہ ایمان لے آئے، صرف اپنے ایمان پر اکتفا نہیں کیا. ایمان کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے کو بھی وہ دعوت دے. یہاں واو کا لفظ استعمال ہوا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. واو جو ہوتا ہے یہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، او نہیں ہے یہ، یعنی ایمان لے آئیں یا دوسروں کو اچھی بات بتائیں، دونوں میں سے ایک کر لیں کامیاب ہو گئے نا. ایمان بھی لائیں، خود بھی نیک بنیں، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، ہر نیک کام میں مسابقت کریں تو نیک ہو گئے. ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے، کسی ایک کو اختیار کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے. واؤ جمع کرتا ہے، اجتماعیت کی طرف لے کے آتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں. اگر کسی شخص نے ایمان لایا اور خود تو وہ نیک ہے لیکن دوسرے کو اپنی گنجائش کے مطابق دعوت اللہ نہیں دیتا، یہ شخص نیک نہیں ہے. نیکی کے لیے ان ساری چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے، اپنا ایمان، نیکی اور دوسروں کو دعوت. یہی بات قرآن مجید نے سورہ والعصر میں بیان فرمائی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے نکلنے کے لیے 4 کام کرنے ضروری ہے: ایمان لانا اور
اعمال صالحہ کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا اور کچھ پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے کامیاب انسان، ورنہ وہ خسارے میں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، فرمایا لا تحقرن المعروف شیئا، چھوٹی سی بھی نیکی کی چیز کو دوسرے کو بتانے کی، معروف چیز چھوٹی سی ہے، لا تحقرن، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اسلام کی کوئی بات، سنت کی کوئی صورت بھی آپ کے سامنے ہے، اسے چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، بس دوسرے کو بتائیں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مل تو سکتے ہو۔ مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے جو ملاقات ہے، اس سے بھی معروف کا ثواب ملے گا، معروف نیکی بجا لانے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو ملنے کے 100 ثواب ہوتے ہیں، لیکن 90 اس کو ملتے ہیں جو پہل کرتا ہے۔ مومن کی ملاقات پر 100 درجے ثواب ہے، لیکن 90 درجہ اس کو ملتا ہے جو پہل کرتا ہے۔ تھوڑا سا کوئی نالاں ہے، پریشان ہے یا ناراض ہے، ابتدا اس نے کی، 90 درجہ ثواب ملے گا۔ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کبھی معانقہ کرنا ثابت ہے، معانقہ کرنا اس کا التزام یہ لازم نہیں، مصافحہ کافی ہے، مصافحہ سنت ہے۔ کبھی کبھی معانقہ ہوا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ صحابی ہیں کہ ان کا باپ بھی غلام اور یہ بھی غلام اور ان کا بیٹا اسامہ، ان سب سے آپ کو بہت پیار تھا، اور لوگ سفارش کراتے تھے زید سے یا اسامہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ بات ہماری آپ کے سامنے کر دی جائے۔ یہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، آپ بار بار پوچھتے تھے زید نہیں آیا، ابھی تک زید واپس نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ زید واپس آ گیا ہے۔ اب تو دروازہ کھٹکا، آپ سمجھ گئے کہ زید آ گیا ہے۔ آپ اپنی چادر صحیح درست کی اور جلدی جلدی گئے، پوچھا کون؟ کہا زید بن حارثہ۔ تو آپ نے دروازہ کھولا اور معانقہ فرمایا، یعنی گلے لگایا، سینے کو ملا کر دبانا، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے دوستو۔ معانقہ یہ گردن کو گردن کے ساتھ ملانا، تھوڑا بہت سینہ بھی مل جائے گا، لیکن بعض لوگ جو وہ اپنا شوق پورا کرنے کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ سینے کو سینے سے ملا کے خوب دباؤ، علم منتقل ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، سنت سے ثابت معانقہ ہے کبھی کبھی۔ بہرحال تو فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ کسی تھوڑی سی نیکی کی چیز کو بھی وہ حقیر نہ سمجھے، بجا لائے اور اس کو آگے دوسرے تک پہنچائے، یہ اس کی نیکی کی قبولیت ہے۔ اور اگر نیکی کو اپنے حد تک محدود رکھتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا، تو نیک صحیح نہیں ہے۔ نیکی کی قبولیت یہ ہے کہ دوسرے کو بتائی جائے۔ اور دوستو، قرآن مجید، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک انسان کے لیے ایمانیات بھی بتاتی ہیں، عقائد، اعمال، ضابطۂ حیات بھی ہیں۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مباح درجے کی ہو، جائز درجے کی ہو، اور وہ بھی فائدے سے خالی ہو۔ لہٰذا نیکی کی کوئی بھی بات ہو، سنت رسول تو بہت اونچی چیز ہے، اس سے تو انقلاب آ جاتا ہے، نظام بدل جاتا ہے۔ ایک مستحب درجے کی چیز بھی آپ کے سامنے آئی تو اسے صرف نظر کرنا نہیں چاہیے، وقت ہے، گنجائش ہے، اس کو بجا لانا چاہیے، فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فضیلت کیا بیان فرمائی آپ نے؟ من احیا سنتی،
عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید. جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا جو اس وقت مٹ رہی تھی، عند فساد امتی، میری امت اس وقت فساد میں مبتلا تھی. فساد سے مراد دین سے دوری ہے، سنتوں کی قدر نہیں تھی، اسلام کی شریعت کی قدر نہیں تھی. لوگ رسم و رواج کے مطابق چل رہے تھے. جیسے جانور ہوتے ہیں، ان کی رسی کھول دو، جدھر منہ آیا ادھر چلے گئے، جدھر کوئی چارہ نظر آیا ادھر ہی منہ ڈال دیا. جانور کی یہ تعریف ہے. اس مومن نے بھی شریعت کی قدر نہیں کی، جیسے دل چاہا ایسے ہی کر دیا. یہ فساد کا زمانہ ہے. اس نے اپنا امام قرآن و حدیث کو نہیں بنایا، جیسے دل چاہا ویسے کرتا ہے. یہ فساد کا زمانہ ہے. فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید. فساد امت کے زمانے میں جس نے میری ایک سنت زندہ کی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سنت درجے کے لحاظ سے دوستو فرض اور واجب کے بعد آتی ہے. کسی فرض کی ادائیگی پر 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ہے. سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. سنت کو زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے دوستو. سنت کو زندہ کرنے میں بدعت کا گلا کاٹنا پڑتا ہے. سنت کو زندہ کرنے میں رسم و رواج کو نیست و نابود کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، فتوے سننے پڑتے ہیں. یہ سارا کچھ جو سنا جا رہا ہے اور اس پر برداشت کی جا رہی ہے تو یہ شہید کا ثواب ملتا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ سنت کو زندہ کرنے پہ ثواب. تو امر بالمعروف بہت اونچی چیز ہے. جب اپنے اندر معروف آ گئی، ایک اچھی چیز آ گئی، اب دوسرے ساتھی کو ضرور بتائے. اور اسلام کتنا آسان مذہب ہے دوستو. حکم ہوا کہ آپ دوسرے کو اچھی بات بتائیں. دوسرے کو اچھائی پر لگا دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر یہی ذمہ داری ہوتی تو کتنا مشکل تھا. کسی کو نیکی پر لگا دینا اگر یہی ذمہ داری امتی کے حوالے کر دی جاتی تو بڑا مشکل تھا دوستو. کہ اسلام کی آسانی دیکھیں نا. آپ دوسرے کو اچھی بات بتا دیں اخلاص کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ، حق طریقے کے ساتھ، درد کے ساتھ، فکر کے ساتھ، کہ اس ساتھی میں یہ خوبی آ جائے، یہ گناہ اس سے دور ہو جائے. بس آپ بتا دیں، آپ کو اجر مل جائے گا. وہ ہدایت پر آئے یا نہ آئے، دیکھو اللہ نے وہ اپنے ذمہ لیا ہے، ورنہ یہ مشکل کام تھا. ایک مبلغ اور والد یا سربراہ کے ذمہ یہ کام لگا دیا جاتا، بھائی جب تک وہ ہدایت پر نہیں آئے گا آپ کی نیکی قبول نہیں. قرآن نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، اللہ سیدھا راستہ سکھا. سیدھا راستہ دو ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے راستے پہ چلا دینا. راستہ دکھانا یہ پیغمبر کا کام ہے اور راستے پر چلا دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. تو امر بالمعروف فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. سمجھنے کی بات ہے. ایمان لائے مومن ہو گئے. ایمان بڑی دولت ہے. لوگ مال و زر، سیم و زر کو دولت سمجھتے ہیں. ایمان بڑی دولت ہے. یہ ایسی پونجی ہے دوستو، یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت ساتھ ہے. ہاں، اور اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے. ہاں 10,000 روپے ہو، بار بار جیب میں ہاتھ لگائے گا، کوئی سائڈ میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے. بینک میں محفوظ کرے گا، کہیں اور رکھے گا، ظاہری دنیا کی حفاظت کرے گا. یہ جو دنیا ہے، یہ جو دولت ہے ایمان کی، اس کی یہ دل میں ہوتی ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. یہ فرشتے کر رہے ہیں. اور اگر یہ گڑبڑ کر رہا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. گڑبڑ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا،
میرے حبیب پیغمبر کی سنت کے خلاف بغاوت نہ کرنا. ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید. جو بول رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، میرے نمائندے بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. نیکی کر رہے تو وہ بھی محفوظ کر رہے ہیں. ہاں انصاف تو یہی ہے نا کہ نیکی ہو رہی ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، تو اگر گناہ ہو رہا ہے تو وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے. پھر تو بات یہ ہے کہ نیک کی شان کیا؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس میں حکمران کی بات نہیں ہو رہی، عالم دین کی بات نہیں ہو رہی دوستو، مومن کی بات ہو رہی ہے کہ مومن نے ایمان لایا، پھر یہ دوسرے کو دعوت الی الخیر دیتا ہے اور دعوت الی الشر سے بچا اور شر والے امور سے منع کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. ہر نیکی میں مسابقت کرتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کو بتا دیں نا کہ یہ چیز کر لیتے ہیں، وہ چھوڑ جی یہ سنت ہی ہے نا، اس طرح فلاں کو یہ سنت ہی ہے. نہیں، نیک کی پہچان کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات. ہر نیک کام میں نیک مسابقت کرتا ہے، خواہ اشراق کی بات ہو، چاشت کی بات ہو، صدقے کی بات ہو، خندہ پیشانی کی بات ہو، ہنس مکھ پیش آنے کی بات ہو، جو بھی نیکی ہے خواہ چھوٹی سی ہے، مومن اس کو بجا لاتا ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا نا کہ اپنی پلیٹ کی، اپنے کھانے کی سنت کرنی چاہیے، معلوم نہیں کہ کس لقمے میں برکت ہے. یہ بات سنی ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کون سا لقمہ ایسا ہے جس میں برکت ہے، آپ کھا لیں گے تو نیکی کی توفیق مل جائے گی. یہ برکت کا مطلب ہے. یہی مقصد ہے نیکیوں کا. اسلام میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن مستحبات مباح امور بھی ہیں. کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے جب توفیق ہے، وقت ہے. چھوٹی سی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. کیا خبر اسی نیکی میں یہ برکت رکھی گئی ہو کہ اس مومن کی مغفرت کا سبب بن جائے. فرمایا یسارعون فی الخیرات. یہ نیک لوگ ہر نیکی کے کام مسابقت کرتے ہیں، یہی لوگ نیک ہیں. وما یفعلوا من خیر فلا یکفروہ. اور جو بھی نیکی تھوڑی سی تم کرتے ہو اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اس کی قدر کی جائے گی. تو بات یہ ہے دوستو، یہ اچھی باتیں، یہ قرآن و حدیث ہم تک پہنچا نیک صلحاء، علماء، اولیاء، محدثین کی محنتوں سے. اور وہ کوئی پھولوں کے سٹیجوں پہ بیٹھ کے کام نہیں کیا انہوں نے، یا مخمل بچھے ہوئے غالیچوں میں بیٹھ کے کام نہیں کیا دوستو، یا بڑے بڑے معطر، بڑے بڑے ایوانوں میں، محتر فضاؤں میں یہ کام نہیں ہوا. یہ تو نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یہ تو اس وقت کے دشمنان اسلام کے خلاف مقابلہ بھی ہوتا رہا اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہی. اسلام پر جو اعتراضات آئے ان کا جواب بھی دیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بیدار بھی کر کے رکھا. او بخت مسلم، ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ان کو بیدار رکھا. اس وقت کے علماء، اولیاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین نے. تو ہم اپنی اسلامی سنہری تاریخ بیان کر رہے تھے، اس میں پہنچے تھے حضرت مولانا مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی شیخ احمد سرہندی فاروقی. یہ دنیا سے جا رہے ہیں سن 1034 ہجری میں، اور ان کا وہ زمانہ تھا کہ ظاہری طور پر مغلیہ خاندان کی حکومت کچھ تھی جو میں تعارف کرا چکا ہوں، لیکن دینی اعتبار سے مسلم انحطاط کا شوار تھا. دینی اعتبار سے مسلم تنزل کا شکار تھا. اس کے عقائد خراب ہو چکے تھے، اعمال خراب ہو چکے تھے، معاشرت تمدن خراب ہو چکی تھی. اللہ نے یہ مرد کلندر بھیجا جو نظام کو درست کیا. پھر جہانگیر بھی گیا، معافی بھی مانگتا رہا. جو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا احمد سرہندی کو، وہ بھی گیا. عالمگیر آیا، قدرے کچھ بہتر زمانہ آیا، وہ بھی گیا. 1034 ہجری میں مجدد الافسانی دنیا چھوڑ رہے ہیں. سرہند میں آرام
کے لیے پہنچ گئے۔ ٹھیک 80 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب کی شریعت کو درست کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجا، جس کو پاک و ہند اس بر صغیر کے لوگ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ خاندان بر صغیر اور ان علاقوں کے لیے اسلامی خدمات کے لحاظ سے یہ محسن اعظم ہے، یہ خاندان اس علاقے کے لحاظ سے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی شاہ عبد الرحیم کے بیٹے ہیں۔ یہ دہلی کے مظفر نگر کے قریب ایک گاؤں میں یہ پیدا ہوتے ہیں 1114 ہجری میں، یعنی 1707 میں، 1707 عیسوی 1114 ہجری میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی شاہ عبد الرحیم کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور 1176 ہجری میں دہلی کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ مہندیہ قبرستان ایک مشہور ہے دہلی میں، اس میں یہ سارا شاہ ولی اللہ خاندان آرام فرما رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اپنے والد کے شجرہ نسب کے لحاظ سے فاروقی ہیں، اور والدہ کے شجرہ نسب کے لحاظ سے موسیٰ کاظمی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اور بھی دوسری شاخوں کے لحاظ سے بھی ان کا شجرہ نسب موسیٰ کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ اور پاکستان یا مانسیرا یا اس علاقے میں جو سید آباد ہیں، ان کا اکثر کا شجرہ نسب موسیٰ کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ملتا ہے، یعنی شاہ ولی اللہ کے ساتھ جڑتا ہوا نظام جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی 5 سال کی عمر میں ہی اپنے والد سے درس قرآن حدیث لینا شروع کرتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اور 14 سال کی عمر میں علوم اسلامیہ جو اس وقت مروج تھے، تمام علوم سے جو اس وقت مروج تھے، نصاب میں پڑھائے جاتے تھے، سارے ماشاءاللہ انہوں نے پڑھ لیے اور سمجھ لیے۔ حافظے کے لحاظ سے شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے دنیا میں، بہت حافظہ تھا، بس جیسے ایک چیز پڑھ لی بس یاد ہو گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کرتے ہیں، اور شیخ محمد افضل صاحب وغیرہ ان سے بھی حدیث کی اجازت لی۔ 14 سال کی ہی عمر میں والد صاحب نے شادی کرا لی ہے، اور 30 سال کی عمر میں یہ حج کرنے جاتے ہیں۔ زمانہ شاہ صاحب کا وہ ہے، محمد شاہ بادشاہ تھا، مغلیہ خاندان میں سے چلا جا رہا تھا۔ مجدد الف ثانی کے زمانے میں اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک فرق ہے۔ مجدد الف ثانی کا زمانہ جو ہے، اس میں جہانگیر یا عالمگیر کی حکومت تھی، لیکن حکومت کے لحاظ سے مضبوطی تھی، استحکام تھا کسی حد تک، اور اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، چونکہ اکبری دین بھی آ چکا تھا، لوگوں میں کمزوری تھی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی کی محنت وہ مسلمانوں کی اخلاقیات، عقائد، اعمال کے درست کرنے میں صرف ہوئی۔ حکومتی لحاظ سے جو نظام تھا وہ کسی حد تک مضبوط تھا، یعنی یہ فکر نہیں تھی اس وقت کہ ابھی کوئی آ کر قبضہ کر لے گا۔ جب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور آیا، جو میں بتا رہا ہوں 1703 اور 1763 میں یہ جا رہے ہیں، اور 1858 میں انگریز آ رہا ہے، 100 سال کا فرق ہے، لیکن یہ ٹکڑے ہونا، مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، بغاوتیں شروع ہو گئی تھی۔ مرہٹوں کے خلاف پانی پت میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشورے، خط و کتابت، ترغیب جو انہوں نے دی، حسن شاہ ابدالی
افغانستان کے بادشاہ کو اور حسن صاحب دالی نے جو مرہٹوں پر پانی پت میں حملہ کیا وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشورے سے ہوا۔ شاہ صاحب کا جو دور ہے اس میں ظاہری طور پر بھی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور اخلاقی لحاظ سے مسلمان بھی انتہائی کمزور ہو چکے تھے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، آرام پرستی کے لحاظ سے، تعیش کے اعتبار سے، طوائف ملوکی کے لحاظ سے، دیگر خرافات کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہو چکا تھا اور حکومت بھی ادھر کمزور۔ یہ شاہ صاحب کا زمانہ ہے، انہوں نے ہر پہلو کے اوپر اپنی اس مختصر سی زندگی میں اس درجے میں کام کیا ہے کہ ان جیسی محنت، ان جیسا کام اور اتنی تھوڑی سی عمر میں اسلام کی اتنی خدمت اور ہر موضوع پر کتب، شاہ صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس متفق علیہ شخص کا نام ہے کہ جس کو بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں، جماعت اسلامی بھی ایسے گلتی پھرتی وہ بھی مان لیتی ہے۔ تمام کا شجر نسب دینی لحاظ سے شاہ ولی اللہ کے علاوہ اور کوئی درمیان میں ایسی سند ہی نہیں ہے کہ وہ مدینہ تک پہنچے۔ شاہ ولی اللہ ہی واسطہ ہے حدیث کا درمیان میں کہ بریلوی کی سند بھی مدینہ تک پہنچے گی، دیوبندی کی پہنچے گی، اہل حدیث کی پہنچے گی، اور جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کی سند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہی آگے پہنچتی ہے۔ شاہ صاحب کے کارنامے رد شرک کے لحاظ سے، رد بدعت کے لحاظ سے، رد روافظ کے لحاظ سے، رد رسوم کے لحاظ سے، رد خلاف شرع حکومت کے اعتبار سے، تمام لحاظ سے شاہ صاحب کے اسلامی خدمت کے یہ کارنامے رہے ہیں۔ شاہ صاحب ایک انتہائی دلیر شخص کا نام تھا۔ ظاہر ہے شجر نسب بھی ادھر فاروقی ہے، ادھر علی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے بہادر شخصیتوں کے ساتھ ان کا شجر نسب جوڑا تھا۔ شاہ صاحب 30 سال کی عمر میں یہ حج کرنے جاتے ہیں اور 14 مہینے وہاں رہتے ہیں۔ درس حدیث شیخ ابو طاہر مدنی کردی سے حاصل کرتے ہیں، وہ مدینہ میں تھے۔ کرد قبیلہ یہ عراق کے بارڈر پر آباد ہے، جو بارڈر اس کا ملتا ہے ترکی سے۔ کرد سے ہی دنیا ڈرتی ہے، یہ کالی پگڑی والوں سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھا۔ یہ کرد ہی تھے جنہوں نے صحابہ کے اس منظر کو دیکھا افریقہ کے جنگلوں میں، جب صحابی نے اعلان کیا یا حشرات الارض اخرجوا منہا، اے جنگل کے درندوں نکل جاؤ یہاں سے، ہم غلامان محمد اس جگہ بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دور فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق کا بنایا ہوا سپہ سالار اعلان کر رہا ہے افریقہ کے جنگلوں میں درندوں کو خطاب کر کے، نکل جاؤ یہاں سے، ہم غلامان محمد یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں، بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے شیر بھی اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے اور دیگر جانور بھی، سانپ بھی، سب نکل رہے ہیں۔ جب کردوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیسی قوم عرب کی یہاں آ کے اعلان کرتی ہے، اور انسان کیا جنگل کے درندے بھی ان کی بات مانتے ہیں، تو بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئے تھے کرد، اور صحابہ کرام کے سامنے آ کے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ یہ کرد قوم ہے جس سے آج بھی امریکہ کو ڈر ہے، اور امریکہ کے ہم نواؤں کو بھی ڈر ہے، ہم نواؤں کو بھی، یا کالی پگڑی والوں سے ڈر ہے کہ یہ نکلیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آخر میں کالی پگڑی والے نکلیں گے اور دنیا میں حکومت کریں، تو ٹھیک ہے نا، کرنی چاہیے نا، اور تم نے بھی کر لی دنیا میں حکومت، تو ان کا بھی حق بنتا ہے نا۔ ہم نحن رجال ہم رجال، یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ تمہاری حکومت ہوگی اور ظلم و ستم کی چکی پیستے رہو گے؟ ہوگی حکومت، جو حدیث میں فرما گئے سید کونین وہ
وہ ہو کے رہے گا، جتنا مرضی ہے دباؤ، قدرت نے لچک رکھی اتنا ابھرے گا۔ تو کرد قوم سے تعلق رکھتے ہیں شیخ ابو طاہر مدنی کردی، یہ مدینہ طیبہ میں درس حدیث دیتے تھے۔ شاہ صاحب ان کے پاس ٹھہرے، درس حدیث لیا، ان سے اجازت دی، حدیث کی سند کی، اور شیخ ابو طاہر مدنی اتنے متاثر ہوئے دوستو، اتنے متاثر ہوئے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے ساتھیوں کو فرماتے تھے شاہ ولی اللہ کو سند حدیث تو میں دیتا ہوں، لیکن حدیث کا مطلب شاہ صاحب مجھے سکھاتے ہیں۔ یہ کمال تھا شاہ صاحب کے پاس، الہامی علم تھا دوستو، الہامی علم تھا شاہ صاحب کے پاس۔ ظاہری علوم بھی حاصل کیے، لیکن قدرت نے جو منکشف کیے علوم، اور اس دھرتی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ بنا کر ان کو بھیجا ہے۔ شیخ صاحب واپس آئے اور اپنے والد کے مدرسہ دہلی میں، پرانی دہلی، مدرسہ رحیمیہ کے نام سے یہ مدرسہ تھا، اور شاہ صاحب یہاں تقریباً 12 سال پڑھاتے رہے اپنے والد صاحب کے مدرسے میں۔ اب بھی یہ علاقہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے یاد ہے، مدرسہ نہیں ہے، مختلف گھر بن گئے، لیکن ٹیکسی والے کو کہو نا تو مدرسہ رحیمیہ جانا ہے تو وہ علاقہ سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب کا یہ علاقہ ہے، مدرسہ رحیمیہ جانا ہے۔ بہرحال شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دوسری بیوی سے جو عطا کی تھی وہ بہت اونچی، پہلی بیوی اپنی رشتہ دار تھی، دوسری ایک اور خاندان کی پڑھی لکھی خاتون تھی، اللہ نے ان کو عطا کی۔ اس میں سے 4 بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، اور چاروں بیٹے اسلام کے ایک مضبوط ستون بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ پورا علم شاہ صاحب نے اپنی اولاد کو پڑھایا۔ تصوف کے لحاظ سے شاہ صاحب سلسلہ نقش بندی کے ہیں، اور تمام سلسلوں میں سلسلہ نقش بندی سب سے بڑا بھی ہے، افراد کے لحاظ سے، ملکوں پر حکومت کے لحاظ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ یہ شجرہ نسب ملتا ہے تو اس لیے اونچا ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ بھی سلسلہ نقش بندی ہے، اور وہ کئی سلسلوں میں داخل ہوئے، چشتیہ میں وغیرہ۔ بہرحال کہتے ہیں سب سلسلے اچھے، لیکن دل کو جو نور اور رونق ملی وہ سلسلہ نقش بندی سے زیادہ ملی ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی بھی سلسلہ نقش بندی کے ہیں، شاہ صاحب کے والد صاحب بھی سلسلہ نقش بندی کے ہیں۔ شاہ صاحب کے والد پیر ہیں سلسلہ نقش بندی کے بھی۔ شاہ صاحب اپنے بیٹے یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب اپنے بیٹے کو بیعت بھی کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو، اور خلافت بھی دی۔ یہی سلسلہ یوں رہا کہ شاہ ولی اللہ نے اپنے بیٹوں کو نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری اور تفسیر تک پڑھایا، اپنے ہاتھ پہ بیعت بھی کیا، اور ان کو خلافت بھی دی۔ یہ تاریخ اسلام میں مثال بہت کم ہے دوستو، بہت کم۔ ایک حد تک تو ہوتی ہے کہ کوئی پیر اپنے بیٹے کو خلافت دے گیا، بس اتنی بات، لیکن 2-3 نسلوں تک خلافت نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہاں عظیم ان کے اوپر ایک عظیم فضل تھا کہ یہ شجرہ نسب اپنے ہی سلسلے میں یوں باپ بیٹے کے لحاظ سے منتقل ہوتا رہا۔ میں نے بتایا کہ چاروں بیٹے عالم، محدث، خطیب، مفتی، مفسر، مجاہد اسلام تھے، مجاہد اسلام۔ اسلام کی ایک جہت کو لے کر چلنے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام اشراق اور چاشت کا بھی نام ہے، اسلام تہجد میں اٹھ کے گڑ گڑانے کا نام ہے، اسلام قیام میں لمبی رکعت کا نام ہے، اور اسلام جب ضرورت سمجھے تو مجاہد بن کر، زرہ پہن کر، تلوار لہرا کر برسر میدان کفار کے مقابلے میں آنے کا بھی نام ہے۔ یہ تمام اسلام کے پہلو ہیں جن سب کو لے کر اس مسلم نے چلنا ہے، اور پھر دنیا میں بھی عزت اس کی قدم چومے گی، آخرت میں بھی یہ سرفراز ہوگا۔ دوستو میدان حشر میں اٹھایا جائے گا سب کو۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا ننگی اٹھے گی، کوئی کسی کا سطر دیکھنے کے اہل قابل ہی نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنی پریشانی میں غم و حزن میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا کہ ابراہیم
صالحین کو خلت دی جائے گی، پھر مجھے حجرہ عائشہ میں جبہ اور خلت لباس جنتی دیا جائے گا۔ یہ آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ جب سارے اٹھیں گے، ننگے اٹھیں گے، اپنے غم و حزن میں ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا، اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن مجاہد اسلام میں، جہاد میں شہید ہونے والا شخص اپنی اسی وردی میں میدان حشر میں اٹھے گا، اور اس کے وردی پر اگر خون کے وہ قطرے تھے، داغ تھے، وہ اسی تازہ خون میں اٹھے گا، اسی تازہ خون میں وہ شہید اسلام اٹھے گا۔ بظاہر حدیث میں آتا ہے لونہو لون الدم ریحہو ریح المسک، اس شہید اعظم کے وردی کے اوپر جو خون کے داغ ہوں گے وہ بظاہر خون نظر آئے گا، لیکن اس کی مشک جنتی مشک، اس کی خوشبو جنتی مشک سے بھی تیز ہوگی۔ یہ آخرت میں شہید کو مقام دیا جا رہا ہے۔ اور شہادت سے ڈرنے والوں، مجاہدین کو گرفتار کرنے والوں، سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پڑھو جس کو بخاری نے نقل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثم اقتل ثم احیا وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں۔ وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ، سید کونین اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں۔ او نرم نرم مخملوں میں بیٹھنے والے امتیوں، جی ٹھنڈی فضاؤں ایسیوں میں بیٹھنے والے افسروں، سید کونین جس کے لیے دونوں جہان بنائے گئے، دنیا میں آئے تو میدان دنیا میں آئے تو معراج کرا کے اللہ نے عرش کا بھی سیر کرا دیا کہ میری ربوبیت کی اے نبی آپ نے گواہی دینی ہے، ذرا دیدار کر لے، مشاہدے کے بعد گواہی اچھی ہوتی ہے۔ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں، تمنا کر رہے ہیں وَدِدْتُ أَن نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل اور تمنا یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید کیے جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر شہید کیے جاؤں، پھر واپس زندہ کیے جاؤں، جہاد کے لیے بھیجا جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں۔ شہید کے اونچے منظر ہیں، اونچا مقام ہے۔ دوستو بتانا چاہتا ہوں اسلام کے بہت پہلو ہیں، اسلام کی بہت شاخیں ہیں۔ 13ویں پارے میں قرآن مجید نے فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایمان کی مثال شجرہ طیبہ ہے۔ شجرہ طیبہ کا تنا مضبوط ہوتا ہے، شجرہ طیبہ کی شاخیں ہوتی ہیں، شجرہ طیبہ کا پھل ہوتا ہے، شجرہ طیبہ کا سایہ ہوتا ہے، شجرہ طیبہ کی ہر چیز مفید ہوتی ہے۔ تو اسلام کو مثال تشبیہ کے طور پہ سمجھایا کہ یہ شجرہ طیبہ ہے۔ دوستو اسلام کی شاخیں ہیں، نماز اسلام کی شاخ ہے، روزہ اسلام کی شاخ ہے، حج اسلام کی شاخ ہے، زکوٰۃ اسلام کی شاخ ہے، صلہ رحمی اسلام کی شاخ ہے، ہمدردی خیر خواہی اسلام کی شاخ ہے، اور ضرورت پڑے جہاد فی سبیل اللہ بھی اسلام کی اہم ترین شاخ ہے۔ میں تعارف کرا رہا ہوں یہ سارے پہلیوں کو لے کر جب مسلم چلتا ہے تو پھر کامل اسلام والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اولاد بھی عظیم اولاد بخشی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ اولاد اچھی عطا کرتے ہیں۔ اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو نیک ہو، والدین کی فرما بردار ہو، خدمت گار ہو، یہ اچھی اولاد ہوتی ہے۔ ہاں پیغمبر بھی اچھی اولاد، زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا اولاد کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد دے یا رب اولاد دے لیکن ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، خدمت گار ہو، حیادار ہو، محلے سے گزر جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہ
چلے یہاں سے نوجوان رانا گزر گیا. دیکھنے والے باتیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد عطا کر. ایسی اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ کے خزانے ہیں ہی اس انسان اور جن کے لیے نا. اللہ کو تو اپنے خزانے کی ضرورت ہے. وہ تو سبحان ہے. سبحان کا معنی ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, تمام عیبوں سے وہ پاک ہے. خزانے تو ضرورت پر دلالت کرتے ہیں, محتاجی پر دلالت کرتے ہیں. یہ سب انسان کے لیے ہیں. اللہ سے مانگے, اللہ کی شان کے مطابق مانگے. وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں. جنت سے من و سلوہ نازل ہوتا ہے نا, بٹیرے اور اسکریم آتی ہے جنت سے, تو بدبخت بگڑے اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ لہسن اور پیاز, لہسن اور پیاز اور دال چاہیے, لہسن پیاز دال چاہیے. اور اللہ سے من و سلوہ سے جب اکتا گئے تو اللہ سے عظیم نعمت مانگنی چاہیے. لہسن پیاز بدبودار چیز مانگنے لگ گئے. ان کا ظرف کیسا تھا یہودیوں کا؟ آپ دیکھو اللہ سے مانگ کیا رہے تھے. اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. دعا علماء نے لکھی ہے یوں مانگے کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے یہ سب تیرا فضل تھا, اور مزید بھی ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں, مزید عطا کر. بات کر رہا ہوں شاہ صاحب کی اولاد کی. 4 بیٹے دیے. سب سے بڑا بیٹا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, جس نے دنیا اسلام پر وہ عظیم احسان کیا کہ تحفہ اثنا عشری کتاب لکھی, روافض کا تعارف کرایا کہ ان کا اسلام سے رشتہ کتنا ہے, اور حدیث کا درس مکمل اپنے والد صاحب سے لے کر کئی سال تک, بعض نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 81 سال تھی, 63 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جتنی عمر یہ درس حدیث میں انہوں نے صرف کی ہے. میں نے بتایا جتنے یہاں پاک و ہند بر صغیر میں علماء, مدارس, محدثین, صوفیاء وغیرہ ہیں, سب کا شجرہ نسب ہوتے ہوتے میں نے فلانے استاد سے پڑھا, اس نے فلانے سے پڑھا, اس نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھا, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا, شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی کردی سے پڑھا ہے. یہ سب کی حدیث کی سند یہی ہے, تمام مسالک کی. یہ پہلے بیٹے کی احسان ہے امت پر. دوسرا بیٹا شاہ رفیع الدین, شاہ صاحب کا ایک عظیم کارنامہ, شاہ صاحب کے بہت کارنامے ہیں, یہ بھی ان کی اولاد جو انہوں نے تیار کی بھی ان کا کارنامہ ہے. پہلا ترجمہ دنیا میں فارسی زبان کے اندر جو لکھا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ بڑی جرت تھی ترجمہ کرنا, قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنا, قرآن کا خصوصاً. یہ بہت مشکل کام ہے دوستو, بہت مشکل کام ہے, ذمہ داری ہے. یہ شاہ صاحب کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی, ترجمہ قرآن مجید کا کیا, احادیث کی کتابیں سب پڑھائیں لکھی, اور بہت کتابیں لکھی ہیں, ہر موضوع پر کتاب لکھی, اور دشمنان اسلام کا مقابلہ بھی کیا, اسلام پر مخالف ہواؤں کا جواب بھی دیا, شرک و بدعت کی تردید بھی کی. اللہ ہمت دیتا ہے. ہوا ہے تند, ہوا ہے گو تند, مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا ہے گو تند مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش, وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. اللہ جب ہمت دے دیتا ہے تو انسان بے شک ایک ہو. ہماری تو سنت ہی ایسی ہے کہ شروع سے ایک ہی ہوتا ہے نظام. اللہ بھی ایک ہے نا. ہمت ہو, ایمان ہو, اللہ سے حوصلہ مانگا جائے تو ایک آواز ہی کافی ہوتی ہے, ایک آواز ہی کافی ہوتی ہے. وہ دشمنان اسلام کے ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیتی ہے. فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات. ای مذہب
باری مذابم اللہ جمادات و جمالاس. جب شاہ صاحب نے انحطاط کا زمانہ دیکھا، سلطنت مغلیہ کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، تو اسلامی نیا کو سنبھالنے کے لیے کمر باندھ لی. شاگرد تیار کیے، دوستو مرید تیار کیے، اپنی اولاد تیار کی، اور بر صغیر کے تمام علاقے کے لیے محسن اعظم بن گئے. بادشاہوں نے بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی، بعض بدعتیوں نے بھی شاہ صاحب کے خلاف پروپگنڈے کیے، بعض بت پرستوں نے بھی شاہ صاحب کے سامنے دیواریں حائل کی، لیکن اللہ نے اس مجاہد اعظم کو وہ صلاحیت بخشی کہ ان کا ایک جملہ بھی دشمنان اسلام کے ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیتا تھا. پہلا بیٹا، اپنا کارنامہ تو فارسی میں ترجمہ، پہلے بیٹے کا کارنامہ جو بتایا کہ حدیث کی تمام سند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے آگے جائے گی. کوئی پاک و ہند افغانستان بنگال کا محدث نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے شجرہ نسب، حدیث کے شجرہ نسب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نہ آئے. اور تحفہ اثنا عشری کتاب. دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین ہیں. ان کا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اردو میں پہلا ترجمہ قرآن مجید کا کیا ہے. تیسرا بیٹا شاہ عبد القادر ہے. اس کا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے پہلی قرآن مجید کی اردو میں تفسیر لکھی، اور اس وقت اردو دوستو بہت نایاب تھی، بہت کم تھی، فارسی کا عروج تھا. موضح القرآن، یہ تاج کو اپنی چھاپتی رہتی ہے، آپ دیکھیں گے نا کہاں پر موضح القرآن لکھا ہوگا. شاہ عبد القادر، یہ شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، اور موضح القرآن شاہ عبد القادر کی تفسیر ہے، اور ترجمہ اس کے اوپر شاہ رفیع الدین کا جو دوسرے بھائی ہیں. چوتھا بیٹا، پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے. چوتھا بیٹا ہے شاہ عبد الغنی. اس کا آپ کے اوپر بہت بڑا، ساروں کا یہ احسان ہے لیکن ہم پر اس کا بہت بڑا احسان ہے. شاہ عبد الغنی کا بیٹا ہے شاہ سید اسماعیل شہید، جو بالاکوٹ کی پہاڑی کے دامن میں آرام کر رہا ہے. یہ وہ مرد مجاہد ہے. شاہ صاحب سید خاندان کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ سادات ہیں جن کے سامنے لوگ ہدیے پیش کر کے کہ شاہ صاحب نے قبول کر لیا سعادت سمجھتے تھے. یہ دہلی کے ایوانوں کو چھوڑا، سکھوں سے آ کر مقابلہ کیا جو اسلام کی دیواروں کو گرانا چاہتے تھے. پنجاب میں آئے تو مخالفت ہوئی، پشاور گئے شاہ صاحب تو مخالفت ہوئی، جب گئے مانسیرا میں تو سادات خاندان نے ساتھ نہیں دیا، گئے بالاکوٹ کی سرزمین میں مقابلہ سخت ہوا، کندہار کے گجروں نے آ کے ساتھ دیا بالاکوٹ کی سرزمین میں. ہم بات کریں گے دوستو شاہ اسماعیل شہید، جب اس کو سکھ نے اس کی گردن جدا کی، دعا کی، میرے رب میں اگر جس کے ہاتھ سے مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں، مجھے اتنی صلاحیت دے کہ میں اپنی تلوار سے اس اپنے قاتل کو مار لوں. پہاڑی کے اوپر شاہ صاحب کا سر دفن ہے. یہ سید خاندان کی کوئی تاریخ ہی ایسی ہے کہ حسین کی وجود دفن ہے کربلا میں، اور حسین کا سر دفن ہے شام میں. یہ سید خاندان کی تاریخ ہی کوئی ایسی ہے. سر دفن ہے، اور سیر کرنے والوں ناران کا خان سیف الملوک میں تو جاتے ہو، بالاکوٹ سے گزرتے ہو، ذرا اس شہید کی تاریخ کو بھی دیکھ کے جاؤ. پہاڑ کے اوپر سر دفن ہے شاہ اسماعیل شہید کا، بغیر سر کے تلوار لے کے دوڑے اپنے قاتل کے پیچھے، قاتل پکڑا گیا نیچے وادی بالاکوٹ میں، اور اس قاتل کو جو بغیر سر کے آ رہے تھے خود قاتل کو ختم کر دیا، اور خود وہاں آرام کی نیند سو گئے. سر وہاں پر دفن ہے.
نچلا وجود نیچے دفن ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ باقی بات کریں گے۔ اللہ سمجھ نصیب